الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على إمام الأعظم للرسل الكرام امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست داری چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیت دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عالم زیر سایہ ہر ولی. اللہ مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وان ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بإيهم اقتديتم اهتديتم. حمد و صلوات کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن میں محبت اور شوق کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے صبح و شام کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصراً ایک مسئلہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی اور ساتھ کے ساتھ حدیث مبارکہ بیان کی آپ کے سامنے، تو اسی حوالے سے ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے. تو آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ عزوجل کبھی بھی گمراہیت کے دروازے پر آپ نہیں پہنچیں گے. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کبھی بھی نہ گمراہ بندہ آپ کے پاس دستک دے گا تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہاں دروازہ جو ہے یہ ٹھیک دروازہ نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں جانے لگیں گے تو آپ کو پھر بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں جا رہا ہوں یہ راستہ درست نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے بھی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی کہ رب کائنات عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو مجھ سے محبت کرو. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. یہ شرط یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے رب کے محبوب کو یاد کرنا پڑے گا، رب کے محبوب کا ذکر کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات تک پہنچ سکتا ہے. یہ دو چیزیں تو ہو گئی. اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ حضور سے محبت کرنی ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے آج کل ڈائریکٹ والے بھی ہیں، ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں. ہم ڈائریکٹ والے ہم حضور تک جاتے ہیں رب کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے رب کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. آگے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یحببکم اللہ، کہ پہلے تو فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے. توجہ ادھر رکھیے گا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. جب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا پھر لگے رہیے گا، پھر ساری زندگی باتوں میں لگے رہیے گا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں. کہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دو ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے لوگ ہیں ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. آگے رب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ رب کے محبوب سے محبت کرے گا، رب سے محبت کرنے والا بن جائے گا، آگے کیا بنے گا؟ یحببکم اللہ، کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. یہاں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرا محبوب بنے گا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ جو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے محبت کرے. جب آپ سے محبت کرے گا تو میں اس کو اپنا محبوب بنا دوں گا. یہاں رب نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے محبت کرے. اور جو ڈائریکٹ رب سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں رب فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو ڈائریکٹ رب سے محبت کرتا ہے، رب پر ایمان لاتا ہے، حضور کو چھوڑ دیتا ہے، تو رب فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والا ہی نہیں.
جو رب کے محبوب کو نکال دیتا ہے، رب سے کے محبوب سے محبت نہیں کرتا، تو رب فرماتا ہے کہ وہ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا مسئلہ یا نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ رب تک پہنچنے کے لیے رب کے محبوب سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ جو محبت ہے اس کو اپنی نسلوں میں بھی ڈالنا ہے، نسلوں میں بھی ڈالنا ہے۔ نسل آئے گی آنے والی، تو اس کو بھی ہم نے کیا سکھانی ہے؟ اللہ کی محبت سکھانی ہے، اس کے محبوب کی محبت سکھانی ہے، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ آگے رب نے کیا فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، محبوب بن جائے گا، اس کے بعد رب فرما رہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب وہ بن جائے گا تو وہ اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کو پاک صاف کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی رحم نہیں کرتا۔ آج بندہ بندے پر رحم نہیں کرتا، بندہ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی رحم کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آپس میں معاملات درست کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جو بندے کے ساتھ رب کے معاملات ہیں رب فوراً سے معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ رب کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتا ہے، رب سے معافی طلب کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ ہم تو معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ عز و جل وہ توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی۔ سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ رب کے محبوب سے محبت کرنی ہے، پھر بندہ رب تک پہنچے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ اس محبوب بنانے کے بعد رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رب نے آگے فرما دیا کہ اللہ ہی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اور حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اصحابی کالنجوم، کہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، یہاں پر بڑی اہم بات ہے، نکتہ بھی اس میں بڑا اہم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج وہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ کہتے کیا ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رسول کی بات مانیں گے اور اللہ کی بات مانیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بات مانیں گے اور کس کی بات مانیں گے؟ رسول کی بات مانیں گے، رسول کے علاوہ کسی کی بات ماننی نہیں ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ تم جس کو مانتے ہو مانتے رہو، ہم کسی اور کو نہیں مانتے، ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ پھر جو عام مسلمان ہوتا ہے اس کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے پھر اس کے دل میں کیا آتا ہے؟ یار یہ صحیح بات تو کر رہے ہیں، قرآن کی تو بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور طرف جانا نہیں چاہیے، کسی اور طرف جانا نہیں چاہیے۔ یعنی اگر میں یہ بات کہوں کہ آپ تو یہاں پر موجود ہیں لیکن آپ کا تذکرہ جو ہے حدیث میں موجود ہے یا آپ کے بقول حضور جانتے تھے، حضور نے بیان کر دیا، آپ کا تذکرہ بھی اس میں ہوا ہوگا۔ تمام کا جو چیز رب نے پیدا کر دی، تمام کے تذکرہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے، نماز ادا کی فجر کی، حضور علیہ السلام نے مجلس لگائی۔ مجلس لگانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فجر کے بعد بیان شروع کیا، یہاں تک کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے رہے، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر کے بعد دوبارہ حضور اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے دوبارہ بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد حضور نے دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، دوبارہ بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد حضور دوبارہ بیٹھے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہوا، نماز ادا فرمائی۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمانے کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دنیا بننے سے پہلے سے، جب حضور علیہ السلام کا ولادت ہوئی، رب نے ان کے نور کو پیدا فرمایا، تب سے لے کر جہنم میں جانے تک کے ہر ایک بندے کے جنت میں جانے والے کے ہر ایک کا نام بتا دیا، اور جس نے جہنم میں جانا تھا اس کا نام حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ ان میں ہمارا بھی تذکرہ ہوا ہوگا، ضروری سی بات ہے کہ رب ہمیں جنت عطا فرمائے، کیونکہ ہم رب کے محبوب سے اور رب سے اور صحابہ سے، اولیاء سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے۔ اور رب کے محبوب جو ہیں یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اب جو رب کے محبوب سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ یہ رب کے محبوب ہیں، ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے تو ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ہمیں تو حضور سے محبت کرنے کی وجہ سے رب فرما رہے کہ تم بھی میرے محبوب بن جاؤ گے۔ اگر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو نکال دو گے تو تم بھی نکل جاؤ گے، تم بھی نکل جاؤ گے، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کا جان اپنا تذکرہ کیا، وہ اپنے محبوب کا کر دیا۔ انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ایمان والا بن جاتا ہے۔ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات کرے، ایمان والا نہیں ہوتا، اللہ کی بات کرے ایمان والا نہیں ہوتا، لیکن جب رب کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ ملا دے تو ایمان والا بن جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، رب کی ذات پر ایمان لانا چاہیے تھا،
رب کی ذات پر ایمان لا کر توحید کی بات کر کے لوگ آج توحید کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بولتے ہیں توحید کی بات کرو، اس کے علاوہ بات نہیں کرنی۔ ہم نے کہا توحید کو تو بات کرنی ہے، جب رب نے کلمے میں توحید اور رسالت دونوں کو جمع فرما دیا تو توحید اور رسالت دونوں کی بات ہی کی جائے گی۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اس میں بھی کلمے کی بات بھی ہے، توحید کی بات بھی ہے۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، لا الہ الا اللہ کا محبوب بننا ہے تو محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، اور محبت بھی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ محبت نہیں کرتے تو ایمان والے بھی ہو سکتے نہیں، ہو سکتے جواب نہیں یار، یہ نہ ہو بھول جائیں میں یہاں سے باہر ہوں تو آپ بھی بھول جائیں، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، یاد رکھنا اس کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ باقی حدیث مبارکہ صحابی کا نجوم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں کس کے مثل ہیں؟ ستاروں کی مثل ہیں۔ کس کے مثل ہیں؟ اب یہ ستارے کیوں قرار کیا حضور علیہ السلام نے؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ حضور جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ اب ستارے کیوں بیان فرمایا؟ کہ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی تو اس وقت ہوتا کیا تھا؟ صحرا میں سفر ہوا کرتے تھے، دریائی سفر ہوتا تھا تو کس انداز میں ہوتا تھا؟ کوئی نقشہ نہیں موجود ہوتا تھا، بغیر نقشے کے سفر کرنا پڑتا تھا۔ صحرا میں چلے گئے تو بغیر کوئی نقشہ موجود نہیں، کوئی روڈ موجود نہیں، کوئی راستہ موجود نہیں، بلکہ اب ستاروں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ اب جب ستاروں کو دیکھتے تھے تو اس کے بعد ہمیں ستاروں کا پتہ چلتا تھا، وہ ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے، ستاروں کو جانتے تھے کون سا ستارہ کہاں پر ہے، یہ کہاں پر کس وقت میں پہنچے گا، وہ علم رکھنے والے لوگ تھے۔ ابھی تو ہمیں ستاروں کے نام بھی نہیں آتے، اس وقت وہ نام بھی جانتے تھے، علم بھی رکھتے تھے ستاروں کا۔ جب ستاروں کا علم رکھتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا بِإِنْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اگر تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ اہتدیتم، کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے اگر کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے۔ یہاں پر ایک چیز ذہن میں آتی ہے، چلو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایک کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، تو صحابہ کی تمام کی بات کرنی تھی، تمام صحابہ کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے؟ تو یہاں پر بھی بڑے اہم مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ حضور نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ تم اگر تمام پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے۔ ایمان لانا ضروری ہے سب پر، سب کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اب ماننا کیوں ضروری ہے؟ رب نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ جو ہے وہ صحابہ سے راضی ہے۔ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ جو ہے وہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ بندے کو تو خود چاہیے کہ وہ صحابہ سے راضی ہو جائے، بندے کا تو حق بنتا ہے نا، جس سے رب راضی میں اس سے راضی، یا جس سے رب راضی میں اس سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جو رب کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو رب کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ قول تو یہ ہونا چاہیے، اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کا تعلق رب کی ذات سے ہے اس کا تعلق میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج معاملہ برعکس ہے۔ آج میرا دوست وہ ہوتا ہے جو رب کا دشمن ہے۔ آج میرا دوست کون ہے؟ بد مذہب میرا دوست ہے۔ آج بد مذہب کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ بد مذہب جو کہے گا وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضور فرمانے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم نے کہا کہ نہیں ایسا ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ہمیں کیا چاہیے تھا کہ آج کسی نے صحابہ کی بات کی، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہا، صحابہ کو سب و شتم کیا، وہ میرا دوست ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ صحابہ کے بارے میں اپنے لیے ذہن میں یہ وسوسے بٹھا لینا، ان وسوسوں کو میں نے ذہن میں بٹھا لیا۔ صحابہ ہوتے کون ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، تو صحابہ ہوتے کون ہیں؟ نبی کون ہوتا ہے نبی کا ہمیں نہیں پتا کون ہوتا ہے، نبی ہمارے کون سے؟ یہاں تک کہ یہ وقت آ چکا کہ آج حضور علیہ السلام کا نام کسی کو نہیں آتا۔ آج باہر نکلے آپ لوگوں سے سوالات کریں، لوگ آپ کو حضور علیہ السلام کا نام نہیں بتا سکتا۔ یہ وقت آ چکا ہے تو جو حضور کا نام نہیں بتا سکتا وہ صحابہ کا کیسے بتا سکے گا؟ لیکن کیا جب حضور علیہ السلام کی محبت کسی کے سینے میں موجود نہیں تو صحابہ کی محبت کیسے سینے میں موجود ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو حضور کی محبت سیکھنی تھی، حضور کی محبت کی وجہ سے صحابہ کی محبت کو سیکھنا تھا۔ صحابہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہو گیا، جتنے تابعین و تبع تابعین اولیاء کرام تمام کی محبت کو ہمیں سیکھنا تھا۔ نہ تو میرے پاس حضور کی محبت رہی، نہ تو میرے پاس صحابہ کی محبت رہی۔ آج کسی نے نبی کے بارے میں ہلکی بات کی تو ہم نے اس کی سن لی، میرے باپ کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے تو میرے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی آ کے میرے باپ کی ایک عیب بیان کر دے کہ آپ کے باپ میں یہ خامی ہے، میں اس کے گردان سے پکڑ لیتا ہوں۔ لیکن نبی کے بارے میں آ کے کوئی بات کرتا ہے کہ نبی کو یہ پتہ نہیں تھا، نبی کو وہ پتہ نہیں تھا، نبی یہ نہیں کر سکتے تھے، نبی وہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے کان ہر وقت سننے کو تیار کھڑے۔ ہم سنتے ہیں یہ باتیں، لیکن نبی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ محبوب جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، رب کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کیا مکان تھا، وہ کون سا مکان تھا، وہ رب بہتر جانتا ہے، رب کا محبوب بہتر جانتا ہے۔
جس نے اپنے پاس بنا لیا، عقلیں اس کو مان نہیں سکتی، عقلیں اس کو مان نہیں سکتی، لیکن رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس جب بلایا تو سب کچھ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد جب رب نے عطا فرما دیا، جس نے حضور کے علم کا انکار کیا اس نے رب کے علم دینے کا انکار کیا کہ رب نے علم نہیں دیا۔ جب رب ایک بندے کو دے رہا ہے، ایک بندہ لے رہا ہے، تو اب بندے کی کیا اوقات بنتی ہے کہ یہ بولے کہ نبی کو نہیں ملتا؟ جب رب نے اپنے محبوب کو دے دیا، جب دے دیا اور نبی نے لے لیا، جب نبی نے علم لے لیا، علم لینے کے بعد اس کو لوگوں میں بیان بھی کر دیا، تو بیان کرنے کے بعد بندے کا اعتراض بنتا ہے کہ بندہ اعتراض کرے۔ اب وہ کہتے ہیں نبی تو ہمارے جیسے تھے، نبی تو ہمارے جیسے تھے، جیسا ہم کلام کرتے، جیسا ہم کھاتے، جیسا ہم پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سب کچھ جیسا ہم کرتے، نبی ویسے تھے، ویسے تھے۔ تو پھر بھائی جب نبی اپنے رب کے پاس گئے تو تم بھی جا کے دکھا دو، تم تو نبی کے جیسے ہو، قل انما انا بشر مثلکم، تو تم سمجھ میں آ گیا، لیکن آگے یوحا الیہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ اس کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی، رب کے محبوب کی شان سمجھ میں نہیں آئی۔ رب کے محبوب نے، رب نے اپنے محبوب کو جو شان عطا فرمائی تھی، جو طاقت عطا فرمائی تھی، اور ساتھ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جو صحابہ کو طاقت عطا فرمائی، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، تو اگر تم اپنے جیسا کہتے تو وہ سارے کام کر کے دکھاتے جو نبی نے کیے تھے۔ یعنی آج ہم اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں سننے کے لیے ہمارے کان جو ہے وہ ہر وقت تیار ہے، اور ہم اس کے بعد اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں کہ یہ بطوری قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر تو بندہ یہ آپ سے سوال کرے کہ آپ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جو آپ یہاں پائے جا رہے ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ ثابت ہے جواب دیں گے اس کا؟ نہیں دے سکتے آپ، تو آپ کیوں پائے جا رہے ہیں یہاں پر؟ تو آپ کو بھی نہیں پایا جانا یہاں پر، آپ کو بھی نہیں پایا جانا چاہیے نا، کیونکہ آپ حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ حضور کی جو تذکرہ کیا حضور نے، اس سے آپ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ جب اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے تو حضور کے علم سیکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کہ حضور علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ نہیں، حضور علیہ السلام کو یہ علم نہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر انسان سوچے، تھوڑا سا عقل کو لڑائے، حضور علم تھے۔ حضور کیا تھے؟ کیا تھے حضور؟ علم۔ کیا تھے حضور؟ علم تھے۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بیان کر دیا۔ حضور کے چہرے والضحا کو دیکھا، والضحا پڑھنا شروع کر دیا۔ جبریل امین یا رسول اللہ، میں نے آپ کے جیسا کل کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ حضرت جبریل بیان فرما رہے ہیں، جس نے محبوب کو دیکھا وہ بہت بڑا کوئی محدث بن گیا، کوئی فقیہ بن گیا، کسی نے حضور کو کرتے دیکھا تو فقیہ بن گیا، کسی نے حضور کو بولتے دیکھا وہ محدث بن گیا۔ یعنی جس نے حضور کو دیکھا، حضور کے عملوں کو دیکھا، کوئی محدث بنا، کوئی کیا بنا، کوئی کیا بنا۔ یعنی حضور کو دیکھے تو عالم بن جائے، حضور کو انہوں نے دیکھا عالم بن گئے۔ اور بندہ جو ہے وہ آج حضور کے علم پر اعتراض کر کے بیٹھا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ جو آج میرے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ حضور کے صدقے سے ملی ہوئی ہے، جو آج میں نے بیان کرنا ہے وہ وہی کام ہے جو حضور نے بیان کر دیا، کہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ہم نے دیکھ کر بیان کر دیا۔ کسی نے حضور کے جسم کو دیکھا تو جسم بیان کر دیا، لوگوں نے اس کو عالم مان لیا۔ حضور کے فرامین حضور نے بیان کیے، تو حضور نے جب فرامین کو بیان کیا تو بندے نے جب حضور کے فرامین کو یاد کر کے بیان کر دیا، لوگوں نے اس کو فقیہ مان لیا۔ کسی نے حضور کے معاملات کو بیان کیا، اس کو لوگوں نے فقیہ مان لیا۔ کسی نے حضور کے قول کو بیان کیا، لوگوں نے اس کو محدث مان لیا۔ یعنی حضور کے قول ہو، فعل ہو، افعال ہو، تقریر ہو، صفات ہو، کوئی بھی چیز اس نے لے لی، اس کے بعد بیان کر دیا تو لوگوں نے اس کو عالم مان کر سر پر بٹھا لیا۔ یہ تو وہ تھے جو حضور کو دیکھ دیکھ کر عالم بن گئے۔ صحابہ کی تو یہ شان ہے کہ حضور فرمایا کہ تم ان میں سے کسی ایک کی اقتداء کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ لوگوں نے آج حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرنا شروع کیے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں حضور فرمانے کہ ایک صحابہ کی اقتداء کرو تم ہدایت پا جاؤ گے، یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو تو تم ہدایت پاؤ گے، یہ نہیں فرمایا حضور نے، یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے صحابہ کی اقتداء کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ تو بندے کو صحابہ کی سیرت پر نظر رکھنی چاہیے تھی، صحابہ کی سیرت کو چھوڑ دیا، صحابہ کے حال کو چھوڑ دیا۔ اور حضور نے یہاں پر یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری اقتداء کرو گے۔ بندہ حضور کی ذات تک تو بعد میں پہنچے گا نا، جب صحابہ کی ذات تک پہنچے گا۔ اب صحابہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے تابعین کی تابعین کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب تابعین کا پتہ ہوگا تو ان کے ذریعے میں تبع تابعین کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام کی ذات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب اولیاء کرام کی ذات تک پہنچیں گے تو اس کے بعد ہمیں اوپر جانے کا راستہ ملے گا۔ اور اگر ہم یہ بات کریں ڈائریکٹ، تو حضور کو چاہیے تھا یہ فرماتے کہ ڈائریکٹ میری اقتداء کرو، حضور نے ڈائریکٹ ارشاد نہیں فرمایا۔
بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی اقتداء کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. جب ہمارا حق بنتا تھا صحابہ تک پہنچنے کے لیے وہ تمام معاملات کو اختیار کرنا پڑتا, تو تمام معاملات کو اختیار کیا جاتا, اب وہ کیسے اختیار ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں رب نے خود ہی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ صالحین کا دامن اپناؤ گے تو اس کے ذریعے اوپر نبیوں تک پہنچ جاؤ گے. صالحین کا جو دامن نہیں اپنائے گا وہ کیسے نبیوں تک پہنچ سکتا ہے؟ ابھی ہمیں کیا چاہیے کہ صالحین جو ہیں, اللہ کے نیک بندے جو ہیں, وہ نیک بندے, نیک بندہ ہوتا کون ہے؟ جس کی زبان جو ہے وہ گناہوں میں ملوث نہ ہو. نیک کون ہوتا ہے؟ جو حضور کی سیرت کو اپنائے اور اپنانے کے بعد اس کا عمل بھی کرے, اظہار بھی کرے اس کا, وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. اور حضور کی شریعت پر عمل بھی کرتا رہے, وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. اور اگر اس وقت کے اعتبار سے ہم تحریک دیکھیں تو ہمارے پاس دعوت اسلامی جو ہے یہ ایک بہت بہترین پلیٹ فارم موجود ہے آج ہمارے پاس. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوا, اگر ابھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس موجود تھا. اگر آپ اس میں دعوت اسلامی کی مدنی چینل بھی ہوگا, معلوم ہوگا شاید آپ کو, دعوت اسلامی کا ایک چینل ہے مدنی چینل. مدنی چینل پہ خبروں کا ایک سیشن ہوتا ہے, خبریں بھی ہوتی ہیں جیسے آج نیوز چینل پر لگتی ہیں, اسی طرح دعوت اسلامی کی مدنی خبریں بھی ہوتی ہیں. اس پر ایک ویڈیو آئی تو ویڈیو میں ایک بندہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ یا مرشدی, ہم نے گھر میں بھی وقت گزارا, آپ کے در پر بھی آ کر گزارا, ہم نے گھر پر بھی وقت گزارا. بوڑھا تھا, تقریباً اس کی عمر ہوگی تقریباً 40 سے 45 سال کے درمیان, اتنی ہوگی 40 سے 50 کے درمیان اس کی عمر ہوگی. تو اس نے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا مرشدی, کہ ہم نے اتنا عرصہ گھر میں گزار دیا, ہمیں کوئی سدھار نہیں پایا. کیا عرض کرنے لگا؟ ہم نے اتنا عرصہ گزارا گھر پر, ہمیں کوئی سدھار نہیں پایا, لیکن آج میں اعتکاف میں 1 مہینے کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوا, آپ کے در پر میں حاضر ہوا 1 مہینے کے لیے. یا مرشدی, آپ نے کہا داڑھی رکھ لو, میں نے داڑھی رکھ لی, میں داڑھی منڈا تھا, اس نے کہا کہ میں نے داڑھی نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ پوری داڑھی چھوڑوں گا 1 مٹھی. حضور کی سنت جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے گھر والوں نے کہا کہ یہ کام کرو, ہم نے ان کی بات نہیں مانی. ہمارے گھر والوں نے کہا کہ ہماری بات مانو, ہم نے ان کی بات نہیں مانی. یہاں مرشدی میں آپ کے در پر 1 مہینے کے لیے آیا ہوں, لیکن ہم نے ایک باپ کی بات کو اتنی ترجیح نہیں دی, لیکن آپ کے پاس میں آیا ہوں, آپ کی بات کو میں نے ترجیح دے دی, اور ساتھ کے ساتھ آپ کی بات کو میں نے فوراً مان لیا, اور میں نے یہ نیت بھی کر لی کہ انشاءاللہ ضرور داڑھی بھی رکھوں اور سر پر امامہ بھی سجاؤں گا. یہ وہ بندہ تھا, بلوچ تھا, سندھ کا تھا, اس نے یہ باتیں کی. اور جب مرشد نے ان کی باتیں سنی, اور آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں آپ تو آپ کو خود مچل جائیں. پیارے صاحب, دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے یہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت سکھاتا ہے. جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تذکرہ کیا نا, صالحین کی محبت سکھاتا ہے, تابعین کی محبت سکھاتا ہے, تبع تابعین کی محبت سکھاتا ہے, ساتھ کے ساتھ صحابہ کی محبت سکھاتا ہے, اولیاء کرام کی محبت سکھاتا ہے, نبیوں کی محبت سکھاتا ہے. اگر یہ تمام تر مجموعہ جو ہے, یہ تمام کی محبتوں کا مجموعہ ہمارے سینوں میں جمع ہو جائے تو رسول کی محبت ہمارے سینوں میں آ جاتی ہے. اور جب رسول کی محبت سینوں میں آتی ہے پھر یہی ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اگر بندہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو حضور سے محبت کرے. حضور سے محبت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جب اللہ کا محبوب بن جائے گا, جنت رسول اللہ کی, جب بندہ رسول اللہ کا ہوگا تو پھر جنت اس کی بھی ہو جائے گی. تو ایسا ہی ہوگا نا. تو ہم نے محبت کس سے کرنی ہے؟ اگر آج کوئی ہمارے سامنے نبی کی توہین کرے, نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے, ہم سنیں گے اس کی بات. صحابہ کی بات کرے ہلکی, ہم سنیں گے اس کی بات. رب فرمائے جنتی, وہ ہمارے سامنے عجائب بیان کرے, ہم اس کے سنیں گے. جس کے بارے میں رب جنت کی بشارتیں دے رہا ہے, رب راضی ہونے کی بشارتیں دے رہا ہے. آپ کے پاس کوئی راضی ہونے کی سند ہے رب کہ رب نے کہا کہ میں آپ سے راضی, کوئی سند ہے؟ ہمارے پاس کوئی سند موجود نہیں, ہمارے پاس کوئی بھی سند موجود نہیں ہے. ہمارا ایمان سلامت رہے نہ رہے ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. یا اولیاء کرام کی بات ہو, اولیاء کرام کا تذکرہ ہو, صحابہ کا تذکرہ ہو, حضور کا تذکرہ, کسی کا بھی تذکرہ ہو, تو ہمارے دل میں حضور کی محبت ایسی ہونی چاہیے, حضور کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ حضور کا نام لیا جائے تو ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے, ہمارے کلیجوں میں سردی محسوس ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم حضور کا نام سنیں تو ہمارے ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جائے, حضور کو تو یہ علم نہیں تھا, حضور کو تو یہ بات کا معلوم نہیں تھا. یہ محبت کون سی ہے؟ یہ کون سا تذکرہ ہے؟ یہ کوئی بھی حضور کی محبت کی تو بات ہی نہیں ہے. پھر جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی کو جوڑو گے, ہمارے نبی تو وہ جن کو رب نے تمام تر اختیارات عطا فرمائے. ہمارے نبی تو وہ ہیں جو عیب تلاش کرتے ہیں حضور کے ذات میں کہ نبی کو جوڑ ہوں گے. ایک بندہ اس نے اپنی کتاب لکھی تہذیب الناس, تقویت الایمان, یہ کتابیں لکھی
کتابیں لکھنے کے بعد انہی کتابوں میں لکھا معاذ حضور کی گستاخیاں بیان کی تھی اس میں، اور لکھنے کے بعد اس نے آگے سے لکھا یہ جو کتاب میں شائع کر رہا ہوں نا اس میں بڑی سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، معاذ اللہ حضور کے علم کا انکار کیا، حضور کو آخری نبی کا انکار کر دیا، مرزا احمد قادیانی تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کی کتابیں لے کر دعویٰ کیا تھا، کتابیں لا کر مفتی احمد شاہ نورانی صاحب کے پاس اس میں اسمبلی میں حاضر ہو گیا کہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس بیس پر میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، جو احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا تو بد مذہب اس کی کتاب تھی، وہ کتاب لے کر حاضر ہوا، احمد شاہ نورانی نے آگے سے یہ بات کی، احمد شاہ نورانی صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ کتاب تو لے کر میرے سامنے حاضر ہوا میرے نزدیک یہ بھی کافر ہے تو بھی کافر ہے، تو وہاں پر یہ بات انہوں نے آگے بسا، حضور کی محبت کا معاملہ تھا، یحببکم اللہ کے محبوب بننا چاہتے تھے، وہاں پر ذوالفقار بھٹو بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ احمد شاہ نورانی صاحب نے کہا کہ آج تیرے پاس اللہ کا محبوب بننے کا ایک راستہ ہے، تو حضور کی ناموس پر پہرے داری کر دے، اگر تو نے آج حضور کی ناموس پر پہرے داری کر دی تو یاد رکھنا جنت کا وعدہ رب نے خود فرمایا کہ رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو حضور سے وفاداری کر دے، تو اس نے جب سائن کرنے لگا نا، وقت کا وزیر اعظم تھا، سائن کرنے لگا، وفا کرنے لگا حضور کی ذات کے ساتھ، حضور کی ناموس پر پہرا دینے لگا، کہ پہرا دینے لگا تو ایک سائن کرنے لگا، میرے سامنے موجود تھا، دشمنان خدا بھی سامنے موجود تھے، دشمنان رسول بھی سامنے موجود تھے، تو موجود ہوتے وقت ایک انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ آج میں اپنی موت پہ سائن کر کے جا رہا ہوں، کیا کہا؟ آج میں، یہ ویڈیو موجود ہے، یہ والی ویڈیو نیٹ پر موجود ہے، اس نے کہا کہ میں آج اپنی موت پر سائن کر کے جا رہا ہوں یہاں سے، کچھ دن بعد اس کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے حضور سے وفا کی، تو ہمارے سینے میں کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے حضور کے معاملے میں ہلکی بات نہیں کی، نہ ہلکی بات سنی، آج ہمارے کان ہلکی بات سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، کان سن لیتے ہیں، زبان ہماری ہلکی بات کرتی ہے، صحابہ کا معاملہ میں آئے کان ہلکے ہو جاتے ہیں ہمارے، کہ صحابہ نے یہ کیا، یوں کیا، یوں کیا، یہ کر دیا، چون چنا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے، اس کے بعد ہم اپنا حساب لگائیں، میری ذات خود پاک نہیں، رب ان سے راضی ہو رہا ہے، ہم دعوے کر رہے ہیں کہ یہ میں ان سے راضی ہوں، اس کے باوجود ہم ان سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، انہوں نے یوں کیوں کیا، انہوں نے یوں کیوں کیا، بھئی یہ ہمارے ذہن میں کیسے وسوسے آگے پیرے ہیں بھائیو؟ ہم تو وہ ایمان والے تھے جو بغیر دیکھے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک امت ایسی ہوگی جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے گی، صحابہ سے حضور فرما رہے کہ ان کو 7 سلام ہو، کتنے سلام ہو؟ 7 بار سلام ہو ان کو، فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں ایک بار سلام ہو، میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پر مر مٹنے کے لیے جان دینے کے لیے ہم وقت تیار کھڑے ہوں گے، فرمایا تو ان پر 7 سلام ہو۔ یہ ہمارے بارے میں حضور علیہ السلام نے بات فرمائی تھی، لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہوتا چلا گیا۔ آج میں آپ کو ایک یہ نصیحت سمجھے، کچھ بھی سمجھے، ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی یہ بات کرے کہ حضور کو یہ بات معلوم نہیں تھی، حضور کے بارے میں آسان الفاظ میں بات کریں کہ حضور کے بارے میں ہلکی بات کرے، کسی نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے، تو اس کو اپنے سے پہلے دور کر دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لے کر آپ کے ساتھ چلے، دوبارہ آپ سے رابطہ نہیں کرے گا لیکن آپ کا ایمان لے کر چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کے معاملے میں، صحابہ کرام کے بارے میں حضور فرما رہے تم ان کی اقتداء کرو تم ہدایت پا جاؤ گے، تو ہم نے اقتداء کرنی ہے، عیب نہیں نکالنی ہے، ہم نے کیا کرنی ہے؟ اقتداء کرنی ہے ان کی، نہ کہ عیب ان کے تلاشنے، پتہ چلے اقتداء تو ہو نہیں رہی، عیب نکالے جا رہے ہیں ان کی ذات میں، تو ہم نے اقتداء کرنی ہے، عیب ہمیں اقتداء کرنے کا حکم دیا، عیب نکالنے کا حکم نہیں دیا کہ صحابہ کے عیب تلاش کرو، یہ نہیں حکم دیا، بلکہ کیا فرمایا ان کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ 2 چیزیں یاد ہوگی، نہ حضور کے معاملے میں کوئی بات سنی ہے، نہ کسی دیگر انبیاء کے بارے میں بات سنی ہے، اور نہ ہی صحابہ کے معاملے میں بات سنی ہے، اور نہ ہی اولیاء کرام کے معاملے میں سنی ہے۔ اولیاء کرام کے معاملے میں کیوں نہیں سنی؟ کہ رب نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، یعنی رب کا فرمان ہے کہ ولی سے بھی دشمنی رکھنے والا در حقیقت کس سے دشمنی کر رہا ہے؟ رب سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو نہ تو ہم نے رب کا دشمن بننا ہے، نہ صحابہ کا دشمن بننا ہے، نہ رسول اللہ کا دشمن بننا ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں آ گیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی ایسا ہوگا کہ ہلکی بات کانے میں پڑے صحابہ کے بارے میں تو ہم برداشت کریں گے اس کو، تو ہم نے اس کے بارے میں برداشت کرنا یا کریں گے برداشت؟ ہم نے سننی نہیں ہے، اس سے بات بھی نہیں کرنی، پہلے اس کو دور کر دینا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے ایمان لے کر دفع ہو جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایک بار نعرہ لگاتے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، آواز نہیں آ رہی، آواز کے بعد گزارے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، فاطمہ اور علی حضرت امیر معافیہ بھی صلو علی النبی وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ۔